بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ سے آج ہم 12th کلاس کا لیسن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 7th نمبر کا۔ تو اس سے پہلے ہمارا جو لیسن ہوا ہے 6th لیسن، جو لیسن کا نام تھا نو آبادیات کے خلاف بھارتیوں کی جدوجہد، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اپنا 7th لیسن اسٹارٹ کریں گے، جس کا آج ہم انشاءاللہ پارٹ 1 دیکھیں گے، اور ہمارے لیسن کا نام ہے عدم نو آبادکاری سے انضمام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو لاسٹ لیسن ہوا ہے 6th لیسن، جس میں نو آبادیات کے خلاف بھارتیوں کی جدوجہد ہم نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر ہمارا جو لاسٹ اینڈ ہوا تھا، وہیں سے یہ 7th لیسن ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ملک ہمارا جو ہے انگریزوں کے خلاف متحد ہوا تھا، اس کے خلاف جو ہے بہت بڑا فریڈم فائٹ کی گئی، اور آخر جا کر 1947 کو ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا لیسن ختم ہوا تھا، لیکن جو اسٹوری تھی وہاں پر وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ یعنی جیسے کہ اکثر ہوتا ہے فلموں میں یا کسی ڈرامے میں کہ ہیپی اینڈنگ، اور وہاں پر فلم ختم، ایپیسوڈ ختم، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں پر وہاں جہاں آزاد ہو گئے ہم، وہاں پر سب ہیپی نہیں ہوا، بلکہ آزادی کے ساتھ ہی بہت سارے مسئلے ہمارے ملک کے سامنے درپیش تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا چیز تھی؟ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا عدم نو آباد کاری کا تھا، یعنی کہ اس میں کیا کرنا تھا۔ تو اب یہ اس کو ہم کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر انگلش میں کہیں گے تو ہم ڈی کولونائزیشن، اس میں ہم آزاد ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسئلے ہمارے ملک کے سامنے تھے، اور وہ کون سے مسئلے تھے ابھی ہم اس پارٹ میں دیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو عدم نو آباد کاری یعنی کیا، یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ لیسن ہے، اور ہر لیسن کی جیسے ہم بولتے ہیں آپ کو تھیم ہوتی ہے، اسی کے اطراف یہ لیسن گھومتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو تھیم ہے یہ لیسن کی، یہ ہے عدم نو آباد کاری۔ اب یہ میننگ ہم کو اس کے پہلے سمجھنا ہوں گے، تو ہم کو آگے کا لیسن بھی انشاءاللہ ایزی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انگلینڈ کی نو آباد کار حکومت کا خاتمہ اور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار سونپنے کے عمل کو عدم نو آباد کاری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ انگلینڈ جو ہمارے پاس انہوں نے حکومت کی تھی، اب ان کی حکومت کا کیا ہو رہا ہے؟ خاتمہ، اور اختیار کس کو دیے جا رہے ہیں؟ مقامی لوگوں کو، یعنی انڈینز کو، اور اس عمل کو کیا کہیں گے؟ عدم نو آباد کاری، ڈی کولونائزیشن۔ یعنی پہلے کیا کیا تھا؟ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ یہ یورپین کنٹریز یہاں پر آئی تھی، انہوں نے یہاں پر اپنے کالونیز بنائے تھے، نو آبادیات قائم کیے تھے، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں کے رہنے والے باشندوں کا استحصال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے پہلے کالونیز بنائے تھے۔ اب یہ جو عمل ہے عدم نو آباد کاری، یعنی کہ اب وہ کالونیوں کو ختم کرنا، سمپل اگر الفاظ میں ہم سمجھیں گے، عدم ختم جو نہیں ہوتا ہے، اور نو آباد کاری یعنی نو آبادیات، تو اس کو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ کسے کہیں گے؟ یہ 2 نمبر کے اس میں آپ کو یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے میننگ کیا ہے، مختصر بتائیے۔ تو سمجھ گیا کہ حکومت کا انگریزوں کے خاتمہ اور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دینے کے عمل کو عدم نو آباد کاری کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے نو آباد کاری میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، نو آباد کاری میں نہیں، عدم نو آباد کاری میں 3 مرحلے۔ اب فرسٹ ون کون سا ہے؟ نو آباد کاری کی مخالفت، یعنی کہ جو بنا دیا گیا ہے، یہ جو کالونیز بنائی تھی یورپین کنٹریز نے، انگریزوں نے، اس کی مخالفت کرنا، یہ فرسٹ مرحلہ رہے گا۔ یعنی ہم کو یہاں کیا کرنا ہے؟ ڈی کولونائزیشن کرنا ہے، کالونیز کو ختم کرنا ہے، نو آبادیات کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ 3 اسٹیپ سے جائے گا۔ سب سے پہلے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی مخالفت، جس طرح ہمارے ملک میں کی گئی تھی 1947 سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ، آزادی کی لڑائی، یعنی کہ مخالفت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن خالی خلی نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک سخت اسٹیپ اٹھانا ہوگا، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، لڑائی کرنی ہوگی، کس لیے؟ نو آباد کاری کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ والا رہے گا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تھرڈ مرحلہ اس کا یہ رہے گا کہ نو آبادیات کو آزادی ملے گی۔ یہ 3 مرحلے ہیں،
یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ 2 نمبر کے لیے ایگزام میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اس کے 3 مرحلے کون سے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ نو آباد کاری کی سب سے پہلے مخالفت ہونا، آزادی کے لیے لڑائی ہونا، اور پھر اس کے بعد نو آبادیات کو ملنے والی آزادی. یہ رہیں گے عدم نو آباد کاری کے 3 مرحلے. تو ہمارا ملک تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا. تو اب یہ آزاد تو ہو گیا تھا. اب یہ یہاں پر ہم نے جیسے بولے آپ کو سب کچھ بہت آسان نہیں، یعنی کہ ہم کو آزادی سے پہلے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا، اور جب ہم آزاد ہوئے تبھی بھی ہمیں بہت سارے مسائل کے ساتھ یہ آزادی ملی. اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں کیسا تھا اس وقت، بہت ساری ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے. اور جب ہمارے پاس جب یہ عدم یعنی ہمارا جب ملک آزاد ہو گیا تو ہمارے سب سے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو. اور پہلے ہمارے نائب وزیر اعظم اور کیا کہیں گے وزیر داخلہ ہوم منسٹر جو تھے سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے، ٹھیک ہے. یہ آزاد ہندوستان کے پہلی 2 شخصیتیں، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، دونوں کا یہ ایک یادگار پکچر ہے. اب یہ کیا تھا، اب ہمارا جو ہو گیا، ٹھیک ہے. ہم بول رہے ہیں ابھی آپ کو کہ کس طرح سے مسئلے مسائل ہیں، یعنی کہا نا ہم نے کہ بہت سارے مسائل تھے ہمارا ملک آزاد ہونے کے بعد. تو اب کیا تھا یہ آخر مسئلہ کیا تھا؟ تو سب سے پہلا یہ ہوا تھا کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ہم کو آزادی ملی، ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں پک میں دیکھیے آپ لوگ، اس میں جو ہے محمد علی جناح ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، ماؤنٹ بیٹن ہے، یہ سب لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈرز جو تھے اس وقت کے یہ اس میں موجود ہے. اور ان میں یہ ایکٹ جو تھا 1947 بہت سارے بحث مباحثے کے بعد اس کے اوپر دستخط ہوئے تھے. یہ ایک اہم ایکٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، کمپٹیٹیو ایگزام کے نقطہ نظر سے بھی ایک امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا تھا، تو یہ جو تھا یہ والا جو ایکٹ کو منظور ہو کر اس کے حساب سے ہم کو آزادی دی گئی. تو یہ جو ماؤنٹ بیٹن ہمارے پاس کے جو وائس رائے ہوئے ہیں لاسٹ والے، ان کے پلان کے اوپر یہ بنایا گیا تھا یہ والا ایکٹ، جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے ملک کو آزادی دی جانے والی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے مسلم لیگ جو تھا اس وقت محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان کا ڈیمانڈ کیا تھا، انہوں نے بھی اس کو مان لیا. اور یہ جو کچھ بھی اس پلان میں جو رکھی گئی تھی جو چیزیں، تو یہ سب ماؤنٹ بیٹن پلان جو تھا ان سے لی گئی تھی. اب یہ ماؤنٹ بیٹن پلان کیا تھا، اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اس میں کیا رکھا گیا تھا. انہوں نے جو پورا مطالعہ کیا تھا یہاں کے حالات کا، اس پر سے جو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہمارے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. ہم کو آزادی مل رہی تھی، لیکن کیسی آزادی مل رہی تھی؟ تقسیم کے ساتھ، کیونکہ محمد علی جناح نے علیحدہ سے مسلمانوں کے لیے الگ سے ملک کا ڈیمانڈ کر دیا تھا. تو یہ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن پلان میں انہوں نے یہ رکھ دیا تھا کہ ہاں یہ 2 ملک بنا دیے جائیں، ٹھیک ہے. اب ان کے دونوں میں جو بھی کچھ رہے گا ریلیشن یہ آپس میں طے کریں. سیکنڈ تھا کہ ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا جو دونوں ملکوں کی باؤنڈری کون سی ہوگی وہ طے کرے گی. اب اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے وہ پرنسلی اسٹیٹ کی، یعنی کہ ہمارے پاس آزادی کے وقت بہت ساری چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے. اب ان کو کیا اختیار دے دیا گیا، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا یہاں پر. ان کو تقسیم تو ہو گیا تھا، ہمارا ملک 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا، ہمارے کو آزادی بھی ملی تو ایک بہت گہرے زخم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہو گئی تھی کہ یہاں جو ریاستیں تھیں یہ ماؤنٹ بیٹن پلان میں ان کو یہ رکھا گیا تھا کہ وہ چاہے تو پاکستان میں شامل ہو جائے، چاہے تو بھارت میں شامل ہو جائے، اور تھرڈ ایک چیز یہ دے دی گئی تھی کہ چاہے تو آپ آزاد رہیں. یہ خطرناک تھا، ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے پلان میں یہ چیز جو رکھی تھی یہ ایک ملک، ایک متحدہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ڈینجرس چیز تھی. تو اب یہی پلان کے اوپر 1947 ایکٹ تھا جس کے اوپر دونوں ملک کے جو مین رہنما تھے ان لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے تھے. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ ہمارے ملک کو آزادی مل جاتی ہے 1947 ایکٹ کے تحت. 200 سال کی جو برٹش رول تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ پرانے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کے پک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کے. ڈان دا ٹریبیون یہ والے ایک ہسٹوریکل پیپرز ہے. تو اس طرح سے اتنے طویل غلامی کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، لیکن کس طرح سے آزاد ہوا تھا؟ تقسیم کے ساتھ.
انڈیا پاکستان یہ دو ملک وجود میں آ گئے تھے، اور یہ جو ہوا تھا، یہ جو تقسیم ہوئی تھی، تو یہ بھی کوئی ہیپی تقسیم نہیں ہوئی تھی. یہاں پر بھی بے شمار لوگوں کی اپنی جانیں گئی تھی، قتل ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، بہت بہت مشکلوں سے. پہلے تو آزادی کے لیے لڑے انگریزوں سے، اس کے بعد ملک کے ہی بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑے. تو اس طرح سے یعنی کہ ایک آزادی کے ساتھ بہت ساری ایسی تکلیف دہ یادیں بھی ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا لیکن دو حصے ہو گئے. اب یہ ہم نے بولا آپ کو کہ جو پرنسلی جو تھے یعنی جو ریاستیں تھیں وہ تقریباً اس وقت کتنی تھی؟ 565. ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ جو میپ ہے بھارت کا، تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اتنی ساری ریاستیں اس وقت موجود تھیں. اور سر ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت کیا دیا گیا تھا؟ یاد رکھیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا اختیار دے دیا گیا تھا؟ چاہے تو آپ بھارت میں جاؤ، چاہے تو آپ پاکستان میں جاؤ، اور چاہے تو آپ آزاد رہو. اب یہاں پر یہ بہت بڑا پرابلم تھا کیونکہ ہمارے ملک کا تقریباً 40% ایریا پری انڈیپینڈنس انڈیا تو ان کے اس میں آگے والا تھا. بہت سارا ریاستیں، زمیندار، یہ لوگوں کے قبضے میں یہ ریاستیں تھیں. تو اب یہاں کی کیسا ہوا تھا؟ یہ جو ریاستیں تھیں ان کو جو اختیار دیا تھا تو ان میں کیسا تھا کہ ہمارے پاس کے جو پہلے نائب وزیر اعظم، ہوم منسٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل، انہوں نے ایک سفارت کارانہ طریقہ ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کیا. یعنی کہ ان کے ریاستوں کے لوگوں سے وہ ملاقات کیے، انہوں نے وہاں کے حکمرانوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور جو سب کو قبول ہو ایسا انہوں نے ایک کیا کہیں گے شامل نامہ تیار کیا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا انہوں جو جا کر ہر ایک سے پرسنلی انہوں نے ملاقات کی. وہاں کے جو بھی زمیندار تھے، کہیں پر نواب تھے، کہیں پر راجا تھا، ان کو جا کر انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ کو آزاد رہنا آپ کا غلط ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا اتحاد اس سے خطرے میں آئے گا. جب ہم متحد ہوں گے تو ہم طاقتور ہوں گے، تو اس طرح الگ الگ رہنے سے ہمیں متحد ہونا زیادہ اچھا رہے گا. اس طرح سے انہوں نے ہر ایک کو اعتماد میں لیا اور ایک ایسا ایگریمنٹس وغیرہ بنائے کہ جو سب کو اس میں سیٹسفائیڈ ہوئے. تو تقریباً جو ریاستیں تھیں وہ کیا ہو گئی؟ ہمارے ملک میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، شامل ہو گئی. لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو انہیں ان کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کچھ ایکشن لینا پڑا. خاص کر کے وہ جو ریاستیں تھیں وہ تھی جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ریاستیں مین ریاستیں تھیں کہ جن کو بہت پیچیدگیوں کے بعد ہمارے ملک کا ایک حصہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر یہ ہمارے ملک کا حصہ کس طرح سے بنے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اور امید ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو جو سمجھایا عدم نو آباد کاری کسے کہتے ہیں، اس کے مرحلے کیا ہے، اور اس وقت کی کیا حالات تھے، ماؤنٹ بیٹن پلان کیا تھا، 1947 ایکٹ کیا تھا، یہ سب چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے. اور ایک بات کہ جب بھی یہ آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں تو اس وقت نوٹ بک، پین ساتھ میں رکھا کیجئے. مین چیزیں جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کرتے چلیے. اسکرین شاٹس لیجئے جو شارٹ نوٹس نظر آ رہے ہیں، اور پورا لیکچر ہونے کے بعد پھر سے ایک بار سکون سے اپنے مائنڈ میں اس کو ریوائز کیجئے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو یہ تمام جو اس میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو رٹے مارنے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آگے کا ہم دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.